बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ चीज़ें जो पूरी कौम के सामने मैं रखना चाहता हूँ, बिलखसूस क्वाड के हवाले से। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब की हैं। मेरे क्वाड के बासियों, ये आज है सन 2024 और मार्च की 17 तारीख है। सन 2022 अप्रैल में हमारी हुकूमत गई, 16-17 माह पीडीएम की हुकूमत रही। उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा इंटरम हुकूमत रही, और इस तमाम पीरियड में सिर्फ आपके सामने कुछ चीज़ें सामने रखना चाह रहा हूँ। मेरे पाकिस्तानियों और बिलखसूस क्वाड के बासियों, क्वाड का बेटा शफी जान एमपी और इंशाअल्लाह फ्यूचर कैबिनेट का मेंबर, जिसको अल्लाह के बाद आपने इज्जत दी और मुझ गुनहगार को, तहरीक इंसाफ को और खान को आपने इज्जत दी। हमने 24 इंच पाइपलाइन पराचा साहब, जो कोहाट रीजन के हेड थे, हंगू रोड, बेजादी चिकरकोट, पिंडी रोड, गैस सप्लाई का मसला था और कोहाट में इसकी शदीद जरूरत थी। उनके आइडिया के मुताबिक हमने उस वक्त वफाक से 24 इंच पाइपलाइन मंजूर कराई, जिस पर 50 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत आई। फिर हमने OGD SNGPL से कहा कि आपने जब ये 24 इंच पाइपलाइन आप बिछाएंगे तो इससे क्वाड के रोड हमने नए बनाए थे, क्वाड के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खराब ना हो। तो मेरे क्वाड के बासियों, हमने जब देखा कि पीडीएम की हुकूमत आई और 6 माह इंटरम सेटअप, तो कोहाट के रोडों का जो हाल इन्होंने कर दिया, क्योंकि मैं 11-11.5 महीने पाबंद सलासल था, पहले जेल में था, फिर इस्लामाबाद और घर तक महदूद था। तो जब मुझे 26 जनवरी को मैं कोहाट आया और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के करीब थे इलेक्शन कैंपेन, तो जब मैंने ये हालत रोडों की देखी तो शफी जान और आफ्ताब आलम और हमारी पूरी टीम की ये कोशिश थी कि हम कोहाट के लोगों को सहूलियात दें, और वो पेंडिंग काम जिसमें अब कुछ लोग मुख्तलिफ हरबे और तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा होने का यकीन अल्लाह से है। वफाक हो या सूबा हो, ये हक मेरा है और वो हक मैं लेके रहूंगा इंशाअल्लाह। ये कोई मुझ पे एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा हक है। तेल और गैस वफाक को और बिजली मैं देता हूं, और वफाक का काम मुझे इज्जत देना है। यहाँ के लोगों ने शफी जान और मुझ पे और आफ्ताब आलम पे एतमाद किया, इमरान खान और अली अमीन पे एतमाद किया है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। 3 करोड़ रुपए SNGPL के, जो जितना ये रोड और जितना ये खराब पैचेस बने, कंप्लीट एरिया, बाकी शफी जान आपके सामने बाकी डिटेल रखेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी इमरान खान और हमारी ये सोच पीते काटना नहीं है, लेकिन लोग झूठ बोल के, धोखा दे के, मुख्तलिफ हरबे हीले बहाने बना के लोगों को गुमराह करते हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मैं कभी भी, मेरा होने का यकीन इन चीजों से नहीं है, इसमें इज्जत नहीं है। इज्जत अल्लाह की रजा में है, और अल्लाह से होने के यकीन से आपकी इज्जत है। आपका काम है मेहनत करना, भाग दौड़ करना, बाकी उसका अजर अल्लाह देता है। तो मैं एक दफा फिर तमाम वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के की स्टेक होल्डर्स हैं, ये CNW इसको कर रही है, CNW कर रही है, और हाईवे डिवीजन, बस आप इसको मेहरबानी करें। ये क्वालिटी काम होना चाहिए। जब ये 2-3 दिन बाद कंप्लीट होगा, मैं दोबारा आऊंगा शफी जान के साथ। शफी जान पे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मीडिया का शुक्रिया। यहाँ जैसे शहर भाई ने बात की कि तहरीक इंसाफ को कोहाट के अवाम ने एक बार फिर इज्जत दी,
کوہاٹ نے وفاداری نبھائی عمران خان کے ساتھ، اور یہ اسی کے ثمرات ہیں۔ 16 مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو حال شہر کا کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اسی جو روڈ کٹنگ تھی ہماری، جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کوہاٹ کی ٹریفک کا، تو اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور یہاں پہ انشاءاللہ آج سے کام شروع ہو گیا ہے اور یہ اگلے 10 دن میں پورا ہوگا۔ تو تمام CNW کا، ہائی وے ڈویژن کا، شہریار افریدی صاحب کا، تمام کوہاٹ جنوں کا جنہوں نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر پارلیمنٹ تک ہمیں پہنچایا، اور ہمارا سنگل موٹیو ہے کہ ہم عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر بنائیں۔ عام آدمی کو زندگی کو بہتر بنانا ہمارا موٹیو ہے، اور جو مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی واپس لیں گے، اور انشاءاللہ کوہاٹ کو ایک بار پھر کوہاٹ کو ایسی ضلعوں میں انشاءاللہ شمار ہوگا جو بڑے بڑے شہر اس کے ساتھ نام لیے جائیں، کوہاٹ کا نام بھی اس کے ساتھ لیا جائے گا۔ تو اسی سلسلے میں یہ روڈ کٹنگ ہے، یہاں سے ڈوڈا چوک تک ہوگی۔ جو بھی یہ روڈ کٹ ہوا ہے یہ پورا پریپیئر ہوگا، جیسے شہریار افریدی صاحب نے کہا ہم دوبارہ آئیں گے، کوالٹی بھی چیک کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے 10 روز میں یہ تمام پیچ آپ کمپلیٹ کر کے لیں گے اور اس سے ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا۔ شہریار بھائی، ایک سوال ہے اسی حوالے سے، گیس کے حوالے سے سوال ہے۔ آپ نے چند سال پہلے حفص آباد کا افتتاح کیا گیس کا، چنڈی پاٹا کے ساتھ تفتی لگی ہے، اس کے بعد پھر عباس افریدی نے بھی افتتاح کیا، پشاور چوک کے ساتھ تفتی لگی ہوئی ہے، لیکن کام ابھی تک نہیں شروع ہوا۔ لوگوں کا درینہ مطالبہ ہے، اس پہ کب کام شروع ہوگا؟ دیکھیں، میں کوہاٹ کے لوگوں کے سامنے اچھی یہی بات ہے، حقیقت کھل کے سامنے آنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب کوہاٹ کے 8 ٹوٹل 9 یونین کاؤنسل تھے، جس میں علی زئی، شیرکوٹ اور استرزئی، نصرت خیل 4، پھر اس کے بعد خوشحال گڑھ، چورلکی، ریمیننگ ڈوڈا، اسی طرح پھر جب بات آئی شکردرہ اربن کی، رولر 2 کی، اسی طرح بات آئی لاچی کی، تو یہ آن ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو بھی اس حوالے سے اپنی دکان چمکانا چاہے، اس کو پہلی الحمدللہ اللہ کے فضل سے پوری پاکستانی قوم نے ان گھسپیٹھیوں کو اور کوہاٹ میں سب کو ریجیکٹ کر دیا اللہ کے فضل سے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہماری حکومت آئی 2018 میں، سب سے پہلے قوم کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی نندن کا واقعہ ہوا، لوکس اٹیک ہوا، افریقہ سے ایسے کیڑے آئے جنہوں نے پاکستان کی فصل کو تہس نہس کیا، اور پھر اس کے بعد کووڈ آیا۔ کووڈ کے آنے کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ خان صاحب کی ایگزمپلری پالیسیز نے کیا کیا کہ پاکستان کے اندر کچھ بند نہیں ہوا، کارخانے چلتے رہے، مساجد کھلے رہے، اور پھر جب یہ فنڈ آنا شروع ہوا تو گیس کے حوالے سے یہ تمام پروجیکٹس، اس وقت پرویز خٹک اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے تھے، ہم نے وہ تمام منظور کرائے، وفاق سے منظور کرائے۔ ہماری حکومت کیونکہ پونے 2 سال پہلے سازشی شروع ہوئی، 2.5 سال پہلے جب ہماری حکومت ختم کر دی گئی، تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ وہ دعوے دار اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے جو کہ بہت کچھ دعوے کرتے رہے ہیں، انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اس کا افتتاح کیا، اور افتتاح کے بعد ڈوک حسین اور باقی پورے علاقے کے یہ جو گیس کی اسکیمیں تھیں، یہ منسوب تھی پہلے عدالت میں۔ سندھ کی حکومت عدالت میں اس کو لے کے گئی، سندھ کے کوئی MPs تھے کہ بھائی یہ کام کیوں SNGPL اور صوبائی حکومت کرے، وفاق کیوں کرے، کیوں نہ کرے؟ اس کو ڈیسیجن دیا گیا کہ نہیں، یہ ساری پیمنٹ وفاق کرے گی۔ اسی طرح اس پالیسی کو سامنے رکھ کے یہ چیزیں ڈیلے ہوئی۔ ابھی بھی حکومت آئینی قانونی طور پہ پاکستان کے عوام نے ان 2 PDM کی جو پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون، پورے پاکستان میں یہ 40 سیٹیں نہیں جیتے، لیکن اب ان کی بدقسمتی سے ظلم اور بربریت ہے اور یزیدیت کا دور ہے۔ اب یہ لوگ اقتدار میں جھوٹے، اور وہ لوگ ان کی زندہ لاشیں ہیں، یہ ان کا ضمیر، ان کے اپنے ضمیر ان کو ملامت کر رہے ہیں، ان کی اولادیں ان کو نہیں مانتی، تو یہ آ تو گئے ہیں۔ اب وفاق کیونکہ 18ویں آئین کے بعد 28 محکمے صوبے کے، وہ صوبے کے انڈر آتے ہیں، لیکن جہاں تک بجلی ہے، گیس ہے، نادرا ہے، پاسپورٹ ہے، ریلوے ہے، وزارت خارجہ ہے،
یہ تمام چیزیں وفاق کے ساتھ ہیں اور وفاق نے انشاءاللہ ابھی سیٹ اپ بن رہا ہے. ابھی تو منسٹریز بھی پراپرلی اناؤنس نہیں کی وفاق نے. تو میں یہ آپ کو باور کرانا چاہوں کہ حافظ آباد ہو, ریمیننگ کوہاٹ کے جتنے گیس کے سکیمز ہیں, رب ذوالجلال کے فضل سے پرائورٹی بیس پہ سب کو اس میں ڈوکو سین ہے. اس میں 9 یونین کاؤنسل ہے, ریمیننگ ایریا اور